أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم و معزز بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے. اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہم نے گزشتہ تفسیر میں بیان فرمایا، جس میں اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف فرمائی اور اس کو امت وسط کہا، امت اعتدال کہا، اور اللہ نے اس امت کو یہ شرف اور یہ اعزاز بخشا کہ یہ امت حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے بارے میں گواہی دے گی. جب نبیوں کی امتیں اللہ کے دربار میں نبیوں کی دعوت کا انکار کریں گے اور ان کی محنت کا انکار کریں گے، ان کی تبلیغ کا انکار کریں گے، تو یہ امت گواہی دے گی اور اللہ رب العزت اس امت کی گواہی کو تسلیم کریں گے، قبول کریں گے. یہ مقام ہے اس امت کا. درمیان میں آیت کریمہ میں یہ باتیں آئیں، پھر چونکہ سلسلہ قبلے کا چل رہا ہے، تحویل قبلہ کے مسائل چل رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کی دوسرے حصے میں تحویل قبلہ کے متعلق باتیں بیان فرمائیں. بزرگوں، عزیزوں، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بیت المقدس کی طرف جو ابتدا میں جو قبلہ تھا بیت المقدس، کیا وہ شروع ہی سے بیت المقدس ہی قبلہ رہا ہے یا ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ تو اس میں ایک روایت یہ ہے کہ شروع ہی سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، رکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑتے تھے تو پھر کعبۃ اللہ بھی سامنے آتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا. رکن حجر اسود، رکن یمانی، کعبۃ اللہ کے چار کونے ہیں، رکن حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی. تو یہ جو رکن یمانی اور حجر اسود کا جو کونا ہے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس کی طرف اگر رخ کریں گے تو پھر یہ کعبے کی طرف بھی رخ ہو جائے گا، بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے گا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اب یہ دونوں چیزوں کو قابو میں لانا ناممکن ہو گیا. کعبہ بھی سامنے رہے، بیت المقدس بھی سامنے رہے، یہ تو ناممکن تھا مدینے میں. تو سیدھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابتدا میں قبلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبۃ اللہ ہی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہی قبلہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی وہی قبلہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی وہی قبلہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی ان تمام نبیوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہی رہا ہے. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سب کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے، خانہ کعبہ ہی رہا ہے. صرف انبیاء بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، بنی اسرائیل کے نبیوں کے لیے. تو یہ حکم چلا.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے لیے بھی خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا، تو آپ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا تو مدینے میں یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، اہل کتاب کی کثرت تھی مدینے میں، جن کا قبلہ کسی زمانے میں بیت المقدس تھا۔ تو پھر ان کو مانوس کرنے کے لیے، ان کو قریب لانے کے لیے ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ تعداد شروع میں نہیں تھی، بس حکم ہوا کہ نماز کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا، دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ بن جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے جب ان یہودیوں کی ضد و عناد کو اور ان کی حد درمی کو دیکھا تو 16 یا 17 مہینے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، قبلہ بدل گیا، بیت المقدس سے قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ قبلے کا بدلنا اصل نہیں ہے، قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اصل نہیں ہے، یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اصل نہیں ہے۔ اصل بات تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے، تعمیل ارشاد اصل ہے۔ اللہ رب العزت نے جب تم کو جس رخ پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا اس رخ کو مان لو۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، مان لیے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، مان لیے۔ پھر فوراً خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اب مان لو۔ تعمیل اصل ہے، حکم کی پابندی اصل ہے، حکم کی بجا آوری اصل ہے، اطاعت اصل ہے۔ اللہ رب العزت اطاعت کو دیکھتے ہیں، فرما برداری کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کو فرما برداروں کی فرما برداری پسند ہے۔ اللہ نے جہاں حکم دیا وہاں کو رخ کر لیں، اور جو حکم دیا اس حکم کو پورا کر دیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس نقطے کو بیان فرمایا، قبلے کا بدلنا اصل نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا اصل نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے اور اللہ کے حکم کو بجا لائے، یہ اصل ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلے پر آپ تھے اسے ہم نے مقرر نہیں کیا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کون اتباع کرتا ہے۔ فرما برداروں کو ہم جاننا چاہتے ہیں، فرما برداروں کو ہم پرکھنا چاہتے ہیں۔ حکم آتے ہی کون حضور کی اتباع فوراً کر لیتا ہے، مگر ہم جان لیں کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ممتاز ہو کر جو پیچھے پلٹ جاتا ہے اپنے پاؤں پر۔ تو کون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کر ممن ينقلب على عقبیہ، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اتباع کرنے والے کون ہیں اور کون الٹے پاؤں پھرنے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جاننا چاہتے ہیں کون فرمانبردار ہے اور کون نافرمان ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ قبلہ بدلنا بھاری بات ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی۔ واقعتاً آدمی رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، پھر فوراً قبلہ اگر بدلنے کا حکم آ جائے تو اللہ رب العزت نے جسے ہدایت دے دی ان کے لیے تو بہت آسان ہے، فوراً کیا کر دیے،
قبلے کو بدل دیے۔ تو ایمان والوں کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے بہت آسان ہے فوراً قبلہ بدل دیے، ورنہ ایسے مسئلے بھی پیش آئے، قبلے کی تبدیلی کے احکامات آتے ہی بعض کمزور ایمان والے ایمان سے ہی پھر گئے، ایسے بھی واقعات پیش آئے۔ بعض لوگ مرتد ہو گئے، اسلام ہی کو چھوڑ دیا۔ ارے تم کبھی ادھر کر کے نماز پڑھتے ہو، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، ہمیں شک ہے بول کے وہ مرتد ہو گئے۔ بعض لوگ جو کمزور ایمان والے تھے اور جو ایمان اور اسلام سے پھرنے کے بہانے تلاش کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جنہیں ہدایت دے دی انہوں نے فوراً اپنا رخ بدل لیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ کرام تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم سے پہلے جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور قبلے کے بدلنے سے پہلے وہ مر گئے، انتقال کر گئے، یا رسول اللہ پھر ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ قبلہ تو اب خانہ کعبہ ہے اور وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور مر بھی گئے ہو۔ تو جب صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، تو فرمایا اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دیں، اللہ رب العزت ان کی نمازوں کا ان کو پورا بدلہ دیں گے، پورا ثواب دیں گے، اللہ ان کے ثواب کو گھٹائیں گے نہیں۔ اور فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ بڑے مہربان اور بڑے مشفق ہیں، بڑے مشفق بھی ہیں اور بڑے مہربان بھی ہیں۔ تو بزرگو دوستوں، اس میں دو باتیں آپ غور کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کا اس آیت کریمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کو اللہ رب العزت نے ایمان کہا، نماز کو کیا کہا اللہ نے؟ ایمان کہا۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے جسم میں سر کا درجہ ہے۔ بغیر ہاتھ کا انسان دیکھیں آپ، بغیر پیر کا انسان دیکھیں، بغیر آنکھ کا انسان دیکھیں، بغیر سر کا انسان کوئی دیکھیں؟ ارے بولو کوئی بغیر سر کا انسان دیکھیں؟ بغیر سر کے جیسے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر نماز کے مسلمان اسلام پر باقی نہیں رہ سکتا۔ بغیر نماز کے مسلمان ہی کیسا؟ بغیر نماز کے وہ اسلام اور ایمان ہی کیا ہے جس میں نماز نہ ہو؟ ارے اندازہ لگاؤ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے نماز۔ نماز کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے نماز کے بارے میں۔ اس وجہ سے بزرگوں دوستو، ہم آپ سے کہتے ہیں اپنے بچوں کو لاؤ، سختی کرو ان پر، پیار محبت سے سمجھاؤ انہیں، جیسے ہم لوگ بچوں کو بٹھا کے بزنس سمجھاتے نہیں، بزنس سمجھاتے، پڑھائی کی اہمیت سمجھاتے۔ بچہ بزنس میں لاس کر رہا ہے، بٹھا کے بچے کو سمجھاتے، بیٹا یہ تو لاس کر رہا ہے، اس سے تجھے آگے چل کے تجھے مسائل پیدا ہوں گے۔ ارے نماز کے بارے میں سمجھاؤ، بچہ نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا نقصان کا ذریعہ ہوگا، اسے سمجھاؤ، انہیں لے کے آؤ، فجر کی نماز میں انہیں اٹھاؤ، کھٹکھٹاؤ ان کا دروازہ، اپنے گھروں کی عورتوں کو نماز کا پابند کرو، انہیں اٹھا کے آؤ نماز کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں نماز کا درجہ وہ ہے جو جسم میں سر کا درجہ ہے۔ بغیر سر کے انسان نہیں ہو سکتا تو بغیر نماز کے ایمان مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ بڑے مشفق ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ تو دو لفظ یہاں پر ہیں، ایک ہے رؤوف اور ایک ہے رحیم۔ رؤوف کے معنی بھی مہربان مشفق، اور رحیم کے معنی بھی مہربان مشفق، دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں، بس اتنا ہے کہ ایک ہے رأفت اور ایک ہے رحمت، ایک ہے رأفت اور ایک ہے رحمت۔ تو رؤوف رأفت ہے تو اس کے معنی بھی ہے رحم کرنا، اور رحمت اس کے معنی بھی ہے رحم کرنا، لیکن فرق دونوں میں اتنا ہے کہ رؤوف میں معنی آتے ہیں زیادہ رحم کرنے کے، اور رحیم میں معنی آتے ہیں رحم کرنے کے۔ ایک ہے رحم کرنا اور ایک ہے زیادہ رحم کرنا۔ تو رؤوف میں رحمت کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ ہے، زیادہ رحم کرنے کے معنی ہیں۔ تو واقعتاً اللہ رب العزت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اسی رحیمی و کریمی کا نتیجہ ہے کہ ہم گنہگاروں خطا کاروں کو اللہ رب العزت دنیا میں چین و سکون کی زندگی دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ اللہ اپنے فرما برداروں کو بھی نواز رہے ہیں، نافرمانوں کو بھی نواز رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔